السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1.5 سال میں جب میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوتا تھا، اپنے خیالات کا اظہار کرتا تھا، تو میں اس ایجوکیشن سسٹم جو کرنٹ ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے اس سے اتنا زیادہ مکمل طور پہ متاثر یا مطمئن نہیں۔ میرے خیال میں جو پرانا ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ہمارے پرانے وقت کے لیے مناسب تھا، پرانے وقت کی جو ہسٹری میں ہمارا جو پچھلی سینچری اور اس ٹائم کا یا اس سینچری کا کچھ شروع والا جو دور گزر چکا ہے اس کے لیے کچھ مناسبت رکھتا تھا۔ تقریباً 18 سال تک ہم ایک بچے کو اٹھا کے 18 سال پڑھائی کے اندر لگا کے اس مقام تک پہنچاتے ہیں کہ وہ ایم اے ایم فل ماسٹرز ایم بی اے وغیرہ کر کے اس قابل ہوتا ہے کہ جاب کرے، اور جب جاب کی نوبت تک پہنچتا ہے تو جاب انڈسٹری میں اتنی زیادہ جو ہے وہ قلت ہوتی ہے جابس کی، اور لوگوں کی بہتات ہوتی ہے کینڈیڈیٹس کی، کہ جہاں پہ لوگ جاب لیس ہو کے خوار ہونا شروع ہیں۔ بڑے بڑے انجینئرس کو دیکھا گیا کہ وہ ریڑیاں لگا کے بیٹھ کے ڈیسپریشن میں اور انتقام کے طور پہ کہ نہیں ٹھیک ہے میں اب ریڑھی لگاؤں گا، اور اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں آج کل دیکھنے میں آتی ہیں۔ دنیا جہان میں یہ کچھ، یہ صرف پاکستان کا حال نہیں ہے، دنیا جہان میں سب یہی کچھ ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ نظر رکھنے کی بات ہے کہ گوگل جو دنیا کا ایک بڑا لیڈنگ آئی ٹی کا ادارہ ہے، اس نے اس سال میں تقریباً 12,000 ملازمین کو فارغ کر دیا ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ آگے ابھی بھی وہ فارغ کرنے کا پروگرام چل رہا ہے، اپنا لے آف کر رہے ہیں اپنے ملازمین کو، اور سننے میں آ رہا ہے کہ تقریباً 40,000 مزید ملازمین گوگل فارغ کر دے گا آنے والے 6 سے 8 مہینے یا سال ڈیڑھ کے عرصے کے قلیل مدت کے اندر۔ اب یہ 12,000 اور 40,000 تقریباً یہ 52,000 لوگ بن جاتے ہیں، گوگل فارغ کر رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس دور میں جو ایجوکیشن ہے اس کو، یہ ایک موجودہ ایجوکیشن سسٹم میں بڑی ریولوشنری چینجز کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسا نظام لانے کے قابل ہو جائیں جو کہ بچے کی کردار سازی کر سکے، اور کردار سازی کے ساتھ ساتھ بچے کو ایسے ہنر سکھا دے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی حلال روزی بہتر طریقے سے آسانی کے ساتھ ارن کر سکیں۔ یہ دو بنیادی چیلنجز ہیں اس وقت پہ۔ اس سلسلے میں بہت سے لوگ پاکستان میں اور دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر باہر کی دنیا میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں ہو رہا ہے، تھوڑا بہت چند لوگوں نے اسٹارٹ لینے کی کوشش کی ہے، لیکن اتنا زیادہ ابھی تک جتنی ضرورت ہے اتنا کام نہیں ہو سکا۔ نمبر 2، کردار سازی۔ کردار سازی ایک ایسی چیز ہے، اس کے اوپر جتنا بھی بات چیت کی جائے کم ہے۔ بہرحال میں اس وقت پہ بات چیت مختصر کروں گا کہ ان دو امپورٹنٹ بیس لائنز کو لے کے، کردار سازی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ان دو چیزوں کو لے کے میں اگلے آنے والے وقت کے لیے چیلنج کے لیے ایک ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے وہ تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ریولوشنری ایجوکیشن سسٹم ہو جو آسانی کے ساتھ سستا ترین ہو ہمارے یوزرز کنزیومرز کے لیے، اور بچوں کو آسانی کے ساتھ تھوڑے وقت میں وہ اس قابل بنا دے کہ ان کا کردار بھی اچھا ہو اور ان کے پاس ارننگ سکلز بھی آ جائیں۔ یعنی کہ پرائمری یا مونٹیسوری لیول سے ہی ان کو اس طریقے سے ٹرین اور گروم کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ بچے یہ قابلیت گین کریں کہ ان کا کردار کی ایجوکیشن گرومنگ ہو۔ آج کل جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو 4-5 مختلف قسم کی تعلیم و تربیت دیتے ہیں کہ ان کو کردار سازی کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، مولوی صاحب کا دین کی تعلیم کے لیے لگاتے ہیں، اسکول میں بھیجتے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ماڈرن جو چیلنجز کا ایشو آتا ہے تو پھر کوئی کمپیوٹر کی یا دوسری تعلیم بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ کچھ نہ کچھ سکلز یا وہ حاصل کرنے اور اس کے لیے بہتر ان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے۔ تو میں ایک ایسا نظام جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، اور جلد اپنے اسکولز کی ملک بھر میں ہم چین لانچ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے دوستوں کا میرے ساتھ ایک گروپ ہے جو میرے ساتھ مل کے مجھے مشورہ بھی دے رہے ہیں، میری مدد بھی کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ مل جل کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسا سمپل نظام لائیں، سمپلیفائڈ، کہ جو بچوں پہ اور ماں باپ پہ سے بوجھ کم کر دے، کہ ان کے اوپر بوجھ مالی بوجھ کم سے کم پڑے، ٹائم بھی اس کا جو ہے وہ ریڈیوس کیا جائے کہ 18 سال کی مدت جو ہے اس کے اندر بچوں کو ہم ڈال کے کرتے ہیں، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے آنے والے دور کے لیے بہت سی چیزیں آسان کر دی ہیں، اور بہت سے لوگوں کا جینا جو ہے اس کے لیے خطرات اور چیلنجز پیدا کر دیں کہ کیا وہ روزی اپنی کما پائیں گے، کیا کریں گے، کس طریقے سے کھائیں پیئیں گے، کہاں پہ جاب کریں گے، کون سا ایسا طریقہ ہوگا جہاں سے وہ کچھ محنت کر کے کما سکیں۔ سو یہ ہمارے چیلنجز ہیں جن کے لیے میں اب اپنے آپ کو انویسٹ کر رہا ہوں، اور آگے آپ میری مزید معلومات یا جو ہم آگے سٹیپس لینے جا رہے ہیں اس میں میرے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے یا اپنے بچوں کو فائدہ دلانے کے لیے یو آر موسٹ ویلکم۔ جو ویب سائٹ اور ڈیٹیلز ہیں میں اس کے اندر بھی شیئر کر دوں گا، اور کانٹیکٹ فارمز بھی میں کر دوں گا آپ کے مشوروں کے لیے کہ آپ لوگ اگر مجھے اچھا مشورہ دینا چاہتے ہیں اس معاملے میں بھی تو وہ بھی آپ کے لیے میرے لیے بڑا خوش آئند ہوگا۔
میں خوش آمدید کہوں گا، اور آئی ول رسپونڈ آلسو. میں اس میں کانٹیکٹ آپ کے لیے آپشن چھوڑ دوں گا کہ یو کین لیو یور کانٹیکٹ آلسو. اور میرے ساتھ مل کے جو کام کرنا چاہتے ہیں اس ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کے لیے، جو کہ سستی بھی ہو اور آسان بھی ہو اور کردار کو ضرور فوکس کرے. اس میں بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے، میں صرف نام گنانا چاہوں تو ساروں کی گنوا نہیں سکتا، لیکن ریحان اللہ والا صاحب بھی بڑا کام کر رہے ہیں. وہ غربت کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اس میں شاہد جویا صاحب نے بڑا کام کیا ہے غربت کو مٹانے کے لیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ غریب کو کردار کی تعلیم بھی دینے کی بہت ضرورت ہے، کہ اس کی غربت مٹانے کے ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. کیونکہ اگر ایک شخص، ایک جو انسان کی ایولیوشن کا سائیکل ہے، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لیسنس کے ذریعے سے ثابت کیا ہے، یہ 2-3 سٹیجز آتی ہیں. سب سے پہلے تو روٹی کپڑا اور مکان کا مسئلہ ہوتا ہے. جو ہی کسی شخص کا وہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو پھر وہ شدادیت میں آ جاتا ہے، کہ جہاں پہ اس کو تھوڑا سا اسپیئر یا اضافی کچھ بچتا ہے مال، تو وہ شداد کی طرح دنیا میں جنت بنانا شروع کر دیتا ہے. اور جب جنت بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ مزید اس کو زندگی اور مہلت دے دیں، تو پھر وہ نمرودیت میں آ جاتا ہے، جہاں پہ زندگی موت کا مالک بننے کی کوشش کرتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ زندگی اور موت لوگوں کی میرے کنٹرول میں ہے. اور اگر اس مہلت یا اس سٹیج سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو آگے راستہ دے دیں تو پھر وہ فرعونیت میں آ جاتا ہے، کہ پھر وہ خدائی کلیم کرنا شروع کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں خدا شاید نعوذ باللہ ہے ہی نہیں، اور وہی بدبخش جو ہے وہ فرعون اس دنیا میں سارے وسائل اور ہر حالات کو اور لوگوں کی قسمتوں کو اور زندگیوں کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ چیزوں کے لیے جو اس کا صد باب کے لیے ایک ہی واحد چیز ہے کہ کردار سازی کی جائے، ایمان پیدا کیا جائے. ایمان کے ساتھ ساتھ غربت کے ساتھ لڑنے اور غربت کو اوور کم کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت لوگوں میں پیدا کی جائے. بہت بہت شکریہ. کیپ فالوئنگ اینڈ ویٹ فار سرپرائزنگ اپڈیٹس.